اللہ اکبر عرض کرتے ہیں آقا میں پھر اپنے گھر میں گیا، جانے کے بعد میں نے قرآن کے نسخے کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ آج میرا آپ کا معاملہ یہ ہے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا تو ہے مگر قرآن کو پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ اگر بیٹی ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر باپ ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر نوجوان ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ کی قسم قرآن سے دور ہونے کا، اپنے گھروں سے مسلح اٹھا دینے کا ہم کو بدلہ کیا ملا؟ آج ہمارے گھروں میں بیماریاں نظر آتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں بے سکونیاں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی عظمت یہ ہے، تم گھر میں قرآن پڑھو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر گھر میں قرآن پڑھو گے تو رب کعبہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے اللہ شیطان کی نحوستوں سے گھر کو پاک کر دے گا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں سے قرآن کی تعلیم کے لیے کہیں گے، قسم خدا کی اگر تمہارے بچے اپنے سینے میں قرآن کو بسا لیں، قرآن کی تعلیم کے لیے جو تم نے کہا ہو تمہارے بچے اس پہ عمل کر لیں، جب تک دنیا میں رہو گے گھر میں برکتیں ہوں گی، جب دنیا سے چلے جاؤ گے کوئی تمہیں پوچھے نہ پوچھے، لیکن تم نے جس بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا جب وہ تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر جانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو رب کعبہ اتنا مہربان ہے اپنا تمہارے بچے کے تلاوت کرنے کے صدقے میں قبر کے اندر رحم بھی فرمائے گا، حشر کے میدان میں بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شاداب رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں آج سنگ بنیاد ہے مدرسے کے لیے، ایک دینی درسگاہ کے لیے، جو لوگ اس میں محنتیں کریں گے اللہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا، آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ ہم اپنے لیے کتنا کرتے ہیں، ہمارے مکان اچھے، ہمارا لباس اچھا، ہمارا رہن سہن اچھا، عالم یہ ہے ہمارے جسم پہ جو لباس ہے اس کی قیمت ہزاروں میں ہے، ہمارے پیروں میں جو جوتے ہیں اس کی قیمت ہزاروں میں ہے، لیکن جانتے ہو جب آتی ہے نا مدارس کی بات تو ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے یار مدارس میں کہاں سے ہم پیسہ لگائیں، ہماری تجارت میں نقصان ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کپڑوں پر اتراتے تھے آج مدرسہ مسجد کے نام پر ان کو اپنی تجارتوں میں نقصان نظر آتا ہے، وہ لوگ جو قرضے لے لے کر اپنے گھروں کو بناتے تھے آج 500,000 روپے کی بات آ جائے وہ لوگ کہتے تجارت میں بڑا نقصان ہو گیا ہے، ہمارا کام چل نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کے امیر تو بہت ہوتے ہیں مگر اصلی امیر وہ ہے جس کو اللہ دل کی امیری عطا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے تو ہیں، جن کا لباس بڑا عمدہ ہے، لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو وہ کنارہ کاٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تجارت اچھی نہیں ہے، اگر مدرسے میں پیسے دے تو کیسے دے۔ لیکن یہی غریب جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے مدرسوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں، کبھی غریب مدرسے کے لیے زمین دیتا نظر آتا ہے، کبھی غریب مسجد کے لیے ہزاروں روپے میں اللہ اکبر خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ملی پور بستی وہ بستی ہے، اس بستی کے مسلمانوں کو اللہ نے پیسے سے بھی نوازا ہے، زمین و جائیداد سے بھی نوازا ہے، عزتوں سے بھی نوازا ہے۔ آج امتحان اس بستی کے لوگوں کا اور اطراف کے مسلمانوں کا، جب یہاں پر آئے ہو تم مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرنا تاکہ حشر کے میدان میں جب پہنچو تو رب کے سامنے مسکرا کر کہو رب خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں۔ جب تیرے نبی کے مدرسے کی، تیرے نبی کے گھر کی بات ہو رہی تھی ہم نے اپنی حیثیت کے حساب سے اس میں حصہ لیا تھا۔ پروردگار عالم مدرسے کے نام پہ اپنا مال قربان کرنا تیرے بندے کا کام تھا، اپنی رحمتوں سے نوازنا تیری عطاؤں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنی بات کو میں اختتام کی جانب لے کر چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں آقا جب میں نے دوبارہ قرآن کے نسخے کو کھولا تو میرا گھوڑا پھر ہنہنانے لگا، میرا بچہ میرے آنگن میں پھر رونے لگا، میں نے قرآن کے نسخے کو بند کیا، بند کرنے کے بعد آقا جب میں اپنے آنگن
آنگن میں پہنچا تو میرا گھوڑا ساکن ہو گیا, میرا بچہ خاموش ہو گیا, آقا 2 بار ہو گیا, اور میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے آنگن سے آسمان کی جانب چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کے فرشتے سلام کہتے ہیں, جن کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اور کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے, اس لیے کہ وہ قرآن کو قواعد کے اعتبار سے نہیں پڑھتے, وہ قرآن کو اس حساب سے نہیں پڑھتے جو قرآن کا حق ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے صحابی کہتے ہیں آقا جب میں نے تیسری بار قرآن کے نسخے کو کھولا, قرآن کا نسخہ کھولنے کے بعد یا رسول اللہ میں نے جب قرآن کا نسخہ پڑھنا شروع کیا, میرا گھوڑا پھر ہنہنانے لگا, میرا بچہ رونے لگا, میں اپنے آنگن میں پہنچا تو دونوں خاموش تھے. میں نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان کی جانب چلا جا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تجھ کو مبارک ہو, جب تو قرآن پڑھتا ہے نا تو دنیاوی مخلوق سننے نہیں آتی, بلکہ تیرے قرآن کے پڑھنے میں وہ کمال ہے, وہ مزہ ہے, وہ عقیدت ہے. تو قرآن اپنے گھر میں پڑھتا ہے, اللہ کے فرشتے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کو سننے آسمان سے تیرے گھر میں نازل ہوتے ہیں. تو لوگوں فیصلہ ہو گیا, آدمی اگر اپنے گھر کو قرآن کی تلاوتوں سے سجا لے تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جب رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ قرآن میں وہ کمال ہے جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے. اگر برا ہوتا ہے قرآن اچھا بنا دیتا ہے, اگر خراب ہوتا ہے قرآن بہتر بنا دیتا ہے, اگر ادنا ہوتا ہے تو قرآن اعلیٰ بنا دیتا ہے, اگر چور ہوتا ہے قرآن امام بنا دیتا ہے. قرآن کو سینے سے لگانا مسلمان کا کام ہے, اور عظمت و بلندی عطا کرنا پروردگار کی رحمتوں کا کام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مومن آخری بات سنے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھے جاتے وہ گھر قبرستان کے جیسے برباد و ویران ہے. اس لیے صبح کو اٹھیں, اگرچہ ایک آیت پڑھیں, ایک رکوع پڑھیں, مگر اپنی صبح اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ پھر بہاریں دیکھیں, پھر برکتیں دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے جب وہ عبادتیں حشر کے میدان میں پہنچیں گی, آقا فرماتے ہیں نماز اپنی شکل میں پہنچے گی, روزہ اپنی شکل میں پہنچے گا, زکوٰۃ اپنی شکل میں پہنچے گی, حج اپنی شکل میں پہنچے گا, مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ انسان کی صورت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جب قرآن کا پڑھنے والا قرآن کے اصول و قواعد کے مطابق حشر کے میدان میں پہنچے گا, اللہ اکبر, تو قرآن اس کے ہاتھ کو تھام لے گا. اللہ اللہ. رب کعبہ فرمائے گا اے قرآن تو نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا ہے, چاہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن عرض کرے گا پروردگار عالم جب تمام دنیا اپنے بستروں میں سوتی تھی نا تو یہ میری تلاوت کرتا تھا, جب زمانے والوں نے مجھے پس پشت ڈال دیا تھا, جب مجھے کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو یہ تیرا بندہ مجھے دل کی گہرائیوں سے پڑھا کرتا تھا. رب کعبہ فرمائے گا چاہتا کیا ہے؟ عرض کرے گا مولا آج میں یہ چاہتا ہوں, اس نے دنیا میں میری قدر کی تھی, آج تو اس کو میرے پڑھنے کے توسل میں جنت عطا فرما دے. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں قرآن اپنے پڑھنے والے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اے لوگوں تم تجارتوں میں 24 گھنٹے صرف کر رہے ہو, عالم یہ ہے چوراہے پر کھڑے ہوئے زندگی کو تو گزار دیتے ہو مگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے تیار نہیں, کلام پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنے تیار نہیں. آخر قوم مسلم کو ہو کیا گیا کہ یہ وہی قوم نہیں ہے جب بدر کے میدان میں پہنچی تھی تو کفر کی چھاتی پر اسلام کا جھنڈا اسی قوم کے مجاہدوں نے ڈال دیا تھا. ہاں ہاں یاد کرو اس قوم کی بہادری کو. جب مکہ کے کفار نے مدینے پر حملہ کیا تھا تو جنگ خندق کے موقع نے اسی قوم کے نوجوانوں نے کفار کو یہ پیغام دے دیا تھا ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر اسلام کے جھنڈے سے اسلام سے غداری نہیں کر سکتے. یاد کرو اس قوم کے مرد مجاہد حضرت امام حسین کو ایک طرف یزیدیت کی طاقت تھی مگر پھر بھی حسین نے اللہ اکبر کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا یزید اگرچہ تیرے پاس طاقت ہے, تیرے پاس حکومت ہے, زمانے کا ساتھ تیرے ساتھ ہے, مگر تو حسین کو اکیلا مت سمجھنا. حسین جب اپنے گھر سے نکلا ہے اکیلا نہیں آیا ہے, حسین کے سینے سے قرآن چپٹا ہوا ہے, حسین کی پیشانی میں سجدوں کی طلب ہے. میرے حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کرنے کے بعد زمانے کو پیغام دے دیا اے دنیا والو کیسا ہو
مگر نمازیں کبھی نہ چھوڑنا. زمانہ تمہارا دشمن بنے مگر قرآن سے محبت کرنا کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر تم نے اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف کو بسا لیا, اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا, زمانہ تاریک ہو جائے پھر بھی قرآن کا پڑھنے والا روشن ستارے کی طرح چمکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, لیکن آج ماشاءاللہ. ہم نے سب کچھ کمایا بے شک مگر قرآن پڑھنے والے نظر زور سے بولو بہت کم ہے. نہیں آتے. آپ مدارس کا حال دیکھیں, جی اللہ اکبر, عجب حال ہے. آدمی بیٹے کو سب کچھ پڑھانے تیار ہے لیکن قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 گھنٹہ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری ذمہ ہو گئے. اس لیے آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے, لوگوں کو فرائض وضو پتہ نہیں, فرائض غسل پتہ نہیں, لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں, نماز میں کتنے فرائض ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ علماء بتا دیں, بیانات کے ذریعے وضو یاد کرا دیا جائے, بیانات کے ذریعے غسل یاد کرا دیا جائے. لوگوں اتنا سیکھنا تو سب پر فرض ہے. شریعت کے مطابق زندگی گزار لے, اتنا علم دین سیکھنا تو ہر کسی پر فرض ہے. سب کچھ اگر علماء کریں گے, قبرستان میں مٹی دینے کا وقت آ جائے نا تو حافظ صاحب کھڑے ہوئے منہا خلقناکم پڑھ رہے ہیں. سب کچھ علماء کریں گے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. چندے کے لیے محنت یہ کریں گے, سب کچھ یہ کریں گے, آپ کا کوئی فرض نہیں ہے. مسلمانوں اتنا تو سیکھو جو حشر کے میدان میں یہ نہ پوچھے رب کہ میں نے تم پر جتنا علم فرض کیا تھا اتنا بھی سیکھ کر نہیں آئے. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ رب کے سامنے سفارش نہیں چلتی, پیسہ نہیں چلتا, وہاں ایمان اور عمل پر بات ہوگی. اگر عمل بہتر ہوں گے, سینے میں ایمان ہوگا تو استقبال کیا جائے گا. ایمان سینے میں نہیں ہوگا, عمل خراب ہوں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ میرے کہنے سننے آپ کے سننے میں قصداً سہواً لفظاً کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. لکنت لسانی کی بنیاد پر میں نے کوئی خطا کی ہو اللہ اس کو ہی معاف فرمائے. کلمہ حق پڑھ لیجیے, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.